اسلام میں نہ برسی ہے نہ برتھ ڈے ہے، یوم ولادت ہے ہی نہیں۔ اسلام نے خود ہمیں تاریخیں بتا دی ہیں کہ ان دنوں میں تم نے یہ کام کرنے ہیں۔ تو اسلام نے ہمیں بتا دیا بھائی 10 محرم کا دن روزہ رکھنے کا دن ہے، اس کے بعد کیا کرنا ہے، اس کے بعد سفر، ربیع الاول، ربیع الثانی، جمادی الاول۔ اب ربیع الاول میں لوگ عمرہ کر رہے ہوتے ہیں، اس کو زیادہ فضیلت سمجھتے ہیں، یہ بدعت ہے۔ ربیع الاول میں عمرے کا وہی ثواب ہے جو سفر میں عمرے کا ثواب ہے۔ اگر آپ اس میں زیادہ ثواب سمجھ کے کریں گے تو یہ عمل بدعت بن جائے گا، کیونکہ کسی صحابی، تابعی یا پیغمبر سے ثابت نہیں ہے کہ انہوں نے ربیع الاول میں عمرے کا زیادہ اہتمام کیا ہو کہ جی ربیع الاول آ رہا ہے تو ہم اس میں زیادہ اہتمام کریں گے۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں ربیع الاول کے مہینے میں روزہ رسول پہ حاضری کا زیادہ ثواب ہے، تو یہ بھی غلط ہے۔ نہ کوئی ہمیں حدیث ملتی ہے کہ ربیع الاول میں آپ روزے پہ حاضری دیں گے تو زیادہ ثواب ملے گا، نہ کسی صحابی کا عمل ہے۔ صحابہ کی نظر میں روزے پہ حاضری محرم ہو، سفر ہو، ربیع الاول ہو، ربیع الثانی ہو، ان تمام مہینوں میں برابر تھی، کسی مہینے کو انہوں نے ویلیو نہیں دی۔ عرب لوگ حیران ہوتے ہیں کہ ربیع الاول میں روزہ رسول پر اتنے انڈین پاکستانی آ کے جمع ہو جاتے ہیں، یہ کیوں ہو رہے ہیں؟ سعودی عرب والے اور عرب حیران ہوتے ہیں کہ بھائی یہ پورے سال اتنا رش نہیں ہوتا، ربیع الاول میں روزہ رسول پہ اتنے پاکستانی آتے ہیں۔ تو ان کو پھر ہم بتاتے ہیں کہ بھائی یہ پاکستانیوں کا عقیدہ ہے کہ ربیع الاول میں روزے پہ حاضری پہ زیادہ ثواب ملے گا، تو حیران ہوتے ہیں کہ یہ کون سی حدیث سے نکالا ان لوگوں نے مسئلہ۔ تو کسی مہینے میں عمرہ کرنا یا نبی کے روزے پہ حاضری دینا زیادہ ثواب ہے یا نہیں، یہ قرآن و سنت سے ثابت ہوگا تو ہم مانیں گے، اپنی طرف سے نہیں کر سکتے۔ تو رمضان میں آتا ہے ہمیں کہ رمضان میں عمرہ حج کے برابر، یہ بھی مبالغتاً تشبیہ دی جاتی ہے، 100% حج کے برابر نہیں ہو سکتا کیونکہ حج ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی فضیلت کو بیان کرنے کے لیے کہ گویا حج کے برابر ہے۔ آگے پھر علماء کی اس پہ بحث ہے، اس حدیث کا کیا مطلب ہے، ابھی میں اس میں نہیں جاتا۔ بتانے کا مقصد یہ کہ رمضان میں عمرہ یہ بہرحال دوسرے مہینوں سے زیادہ ثواب